الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ العنکبوت کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں. اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں 950 سال تبلیغ کی، پیغام حق پہنچایا. قوم نہیں مانی
حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ انہوں نے بدکاری، برائی، بت پرستی نہیں چھوڑنی، ان میں کوئی بھی مسلمان نہیں ہوگا۔ طوفان آیا، وہ لوگ ظالم تھے، سب کے سب اس میں غرق ہو گئے۔ جو کشتی میں سوار ہوئے ایمان والے، ان کو اللہ نے بچا لیا اور اس کشتی کو سارے جہان کے لیے نشانی بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، وہ قوم بھی بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ سارے نبیوں نے یہی پیغام دیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، اسی میں تمہارا بھلا ہے اگر تم جانتے۔ سمجھدار کا کام، جاننے والے کا کام خطرے سے، نقصان سے، شر سے بچنا ہوتا ہے۔ وہ نہ بچے تو پھر جاننے والا، سمجھدار نہیں کہلاتا۔ من دون اللہ کے حوالے سے آپ کو بتا چکا کہ عربی کے لفظ ہیں، لفظی ترجمہ کریں گے تو معنی ہوگا اللہ کے سوا، مراد ہیں بت۔ آج لوگوں نے یہ ظلم کیا ہے، قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، ترجمہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ من دون اللہ سے مراد ہے بت، ترجمہ ہے اللہ کے سوا۔ وہ کہتے ہیں نبی ولی بھی اللہ کے سوا ہیں۔ وہ مشرک بتوں کی پوجا کرتے تھے، تم مزاروں کی پوجا کرتے ہو، نبیوں ولیوں کی پوجا کرتے ہو۔ وہ یہ الزام لگاتے ہیں۔ ہم نے جب بھی جواب دیے وہ ہمارے جواب کو نہیں سنتے، اپنی وہی رٹ جو یاد کی ہوئی ہے بس وہی دہراتے رہتے ہیں۔ عام لوگوں کو پتہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں قرآن پڑھ رہا ہے، انہیں نہیں معلوم کہ آیت کس کے بارے میں اتری ہے۔ اور میں نے آپ کو بخاری شریف سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ کا یہ قول سنایا کہ امت میں سب سے برے لوگ وہ ہیں جو کافروں، بتوں کے بارے میں اتری ہوئی آیتیں مسلمانوں پر لگاتے ہیں، فٹ کرتے ہیں، چسپاں کرتے ہیں۔ آپ نے ذکر سنا نوح علیہ السلام کی قوم کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا۔ آج میں اس بات کو بار بار کیوں دہراتا ہوں کہ جنہوں نے نہیں سنا وہ سن لیں، اور جنہوں نے سنا ہوا ہے وہ کسی شک میں نہ آئیں۔ مشرکین، شرک کرنے والے بتوں کو معبود سمجھتے تھے، عبادت کے لائق سمجھتے تھے، اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے۔ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، ہم کسی نبی ولی کو اللہ کا شریک
نہیں ٹھہراتے۔ نبیوں ولیوں کی تعظیم کا حکم ہے، بتوں کی تعظیم کا بھی کوئی حکم نہیں ہے۔ میں نے اس حوالے سے ضروری باتیں بار بار آپ کو سنائیں۔ جو اللہ کے سوا بتوں کو پوجتے ہیں، فرمایا وہ نیرا جھوٹ گھڑتے ہیں۔ بے شک وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو تمہاری روزی کے کچھ مالک نہیں ہیں، تو رزق اللہ کے پاس ڈھونڈو، اس کی عبادت کرو، اس کا احسان مانو، تم نے اسی کی طرف پھرنا ہے، لوٹ کے جانا ہے۔ رزق عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے دی ہوئی چیز، عطیہ۔ ہماری زندگی ہو، ہمارا وجود ہو، ہم جو کھاتے پیتے ہیں، یہ سب رزق ہے۔ کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ ساری دنیا کے بت مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ مکھی ان پر بیٹھ جائے تو اڑا بھی نہیں سکتے۔ یہ رزق نہیں دیتے، رزق کون دیتا ہے؟ اللہ تعالی۔ تو رزق کی تلاش کرنی ہے تو اللہ کے پاس، وہ رزق دینے والا ہے، وہ رزاق ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، اسی کا احسان ماننا ہے، اسی کا شکر کرنا ہے۔ وہ جو تھے مشرکین، وہ بتوں کو اپنا سفارشی سمجھ کر کہ یہ ہماری سفارش کریں گے، ان کی پوجا کرتے تھے۔ ہر ایک کا الگ الگ بت بھی تھا، کسی نے سونے کا بنا لیا تھا، کسی نے چاندی کا، کسی نے لوہے کا، کسی نے پیتل کا، کسی نے تانبے کا، کسی نے مٹی کا، کسی نے لکڑی کا۔ سفر پہ جاتے تھے تو کھانے والی چیزوں کے بت بنا لیتے تھے، بھوک لگتی تو اپنے بت کو گھول کے پی بھی جاتے تھے، جس کو خدا کہتے تھے، گھول کے پی بھی جاتے تھے۔ مذاق بنایا ہوا تھا۔ بتایا گیا ان کو کہ یاد رکھو، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ کسی طرح اللہ تعالی کی برابری مانی جائے تو یہ بھی شرک ہے۔ کوئی کسی کو اللہ کے برابر سمجھے، اس جیسا سمجھے، اس کا ٹکڑا سمجھے، یہ سب چیزیں ہمارے نزدیک ان کی کوئی گنجائش نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایمان والا جانتا ہے اور دوسروں کو بتایا جا رہا ہے، ہم نے کبھی اللہ تعالی کو کمزور نہیں کہا، مجبور نہیں کہا۔ یہ چیزیں بھی ہم اس کے لیے سوچتے نہیں۔ اس کو کسی کی کسی طرح ضرورت اور حاجت نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں۔ نبی، ولی، عام مخلوق
اللہ کے کوئی بے نیاز نہیں ہے، سب کو اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے لیے مخلوق میں سب سے زیادہ درجہ مرتبہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اللہ کی مخلوق میں کوئی ان جیسا نہیں، ہر لحاظ سے وہ سب سے زیادہ شان والے ہیں، کوئی شبہ نہیں۔ مگر ہم میں سے کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا نہیں کرتا، اللہ کے مثل یا اللہ کے برابر ان کو سمجھتا نہیں۔ ہم اگر نعرہ لگاتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا مطلب؟ وہ اللہ کے رسول ہیں، اس لیے ان کو پکارتے ہیں اے اللہ کے رسول۔ سمجھ آئی بات؟ اگر وہ اللہ تعالی کے رسول نہ ہوں تو بتائیے کوئی مسلمان ان کا کلمہ پڑھے گا؟ نہیں۔ تو یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شان والے ہو کر بھی، اتنے مرتبے والے ہو کر بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، ان کو جو کمال حاصل ہے وہ رب تعالی کا دیا ہوا ہے، وہ ذاتی طور پر کوئی کمال رکھتے نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جب ہم نے اتنی بات جان لی تو پھر بتائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے پاس کسی اور کے لیے کوئی رعایت ہوگی؟ کیونکہ نبی پاک جیسا کوئی بھی نہیں ہے، تو کسی اور کی وہ جب مرتبت ہی نہیں ہے، تو جب ہم نبی کو سجدہ نہیں کرتے، ہم نبی کی عبادت نہیں کرتے، تو ہم کسی اور کی کہاں سے کریں گے؟ اور پھر ہم یہ اچھی طرح جانتے ہیں یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ تعالی بنانے والا ہے، رازق، معبود، خالق وہی ہے حقیقی، اس کے سوا کوئی۔ آج جو لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں یا ضد اور ہٹ دھرمی کا شکار ہیں، وہ جان لیں کہ وہ ہم پر غلط الزام لگا کر خود کو تباہ کرتے ہیں، خود کو برباد کرتے ہیں۔ عند اللہ، اللہ کے نزدیک ہم مومن ہیں، تو ان کے فتووں سے ہم مشرک ہو سکتے نہیں۔ ہمیں یقین ہے اپنے عقیدے پر، کوئی شبہ نہیں ہے، تو ان کی باتوں میں آ کر ہم نے اپنے آپ کو برباد نہیں کرنا۔ اب دھیان سے ایک مرتبہ پھر سن لیں، عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی عبادت، پوجا، پرستش، ورشپ کے لائق نہیں۔ اللہ تعالی جیسا کوئی بھی نہیں، کوئی چیز اس جیسی نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، ہر وہ چیز جو ہے اس کو آپ چیز کہتے ہیں، تو کوئی چیز اللہ جیسی نہیں، یہ بھی آپ نے سن لیا۔ اللہ تعالی کا ہر کمال اس کا اپنا ہے، ذاتی ہے، کسی کا دیا ہوا
اونچی کہیے گا نہیں، کسی کے قبضے میں نہیں ہے، کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ کوئی ایک لمحہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ نہیں تھا، نہیں سوچ سکتے کہ وہ کبھی نہیں ہوگا۔ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ وہ جسم سے، جسمانیات سے، مکان سے، مکانیات سے، زمان سے، زمانیات سے، سمتوں سے، جہتوں سے پاک ہے۔ وہ کمزور نہیں، وہ مجبور نہیں، معاذ اللہ وہ معذور نہیں۔ یہ لفظ آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ اس کی شان کتنی ہے، اس کی معرفت، اس کی پہچان کا حق ہم سے ادا ہو سکتا نہیں۔ وہ کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے، کتنی شان والا ہے، ہم پوری طرح اس کی شان کو سمجھتے نہیں۔ ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں، ساری دنیا کے سمندر سیاہی بن جائیں، زمین و آسمان کاغذ بن جائیں، پھر بھی اس کی شان پوری لکھی جا سکتی نہیں۔ اس کے کلمے، اس کی شان بہت۔ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ کتنا بڑا ہے، کوئی پیمائش ہو سکتی نہیں۔ جب کہہ دیا اس جیسا کوئی سوچا بھی نہیں جا سکتا، بات ختم۔ وہ معبود ہے، سمجھ میں آتا ہے، ہم سمجھا نہیں پاتے، لفظوں میں بیان نہیں کرتے۔ ہر چیز اس کا پتہ دے رہی ہے، ہر چیز میں اس کے جلوے ہیں، ہر چیز سے وہ ظاہر ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی اس کو روکنے ٹوکنے والا نہیں، اس کو کوئی پابند کر سکتا نہیں۔ یہ ساری باتیں آپ نے سن لی۔ اب آئیں تعظیم پر۔ ہر عبادت میں تعظیم ہے۔ جملہ میرا دھیان سے سنیے گا، ہر عبادت میں تعظیم ہے، مگر ہر تعظیم عبادت نہیں ہے۔ جب اتنی بات جان لی تو اب قرآن سے پوچھیں، قرآن حکم دیتا ہے تعظیم کا، نبی کی تعظیم کا، شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کا، تو ہر وہ تعظیم جو جائز ہے، ہر وہ تعظیم جو وہ کی جائے گی، جو جائز نہیں وہ نہیں کریں گے۔ اور اس کی میں مثال دے چکا، پہلی امتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، کسی کو تعظیم کی نیت سے سجدہ کرنا روا تھا۔ قرآن میں ہے، حضرت آدم کو سجدہ ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا۔ ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی حرام ہے، کوئی کرے گا گناہگار ہوگا، کیونکہ جائز نہیں۔ عبادت کی نیت سے کسی کو اللہ کے سوا سجدہ کرے گا تو شرک ہوگا، تعظیم کی نیت سے سجدہ کرے گا سجدہ تو حرام ہوگا۔ صحابہ نے نبی پاک کو دیکھا
یہ بھی دیکھا کہ درخت بھی جانور بھی ان کو سجدہ کر رہے ہیں، تو صحابہ نے سجدے کی اجازت مانگی، نبی نے نہیں دی، صحابہ نے نبی کو سجدہ نہیں کیا۔ اب پتہ چل گیا کہ نبی پاک کو سجدہ کیا جا سکتا نہیں، ختم ہو گئی بات۔ لیکن ان کی تعظیم کا حکم دیا، ان کی تعظیم ایمان کی اصل ہے، جان ہے، وہ کی جائے گی، اور ہر وہ تعظیم جو جائز ہے وہ کریں گے۔ اب یہاں بھی وہ آپ کو کہیں گے تم کھڑے ہو کر ادب سے ہاتھ باندھ کر سلام پڑھتے ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم ایسا تعظیم سے کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ہم تعظیماً کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ باندھ کے سلام پڑھتے ہیں۔ وہ کہیں گے دیکھ لو، نماز میں تم ہاتھ باندھ کے عبادت کرتے ہو، سلام میں تم ہاتھ باندھ کے سلام پڑھتے ہو، تو یہ تو شرک ہو گیا۔ تو ان کو ہم بتائیں گے نماز اللہ کی عبادت ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، نبی پر درود و سلام کا اللہ نے حکم دیا ہے، ہم کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر تعظیم سے کرتے ہیں، اور یہ منع نہیں۔ اگر کھڑے ہونا اور ہاتھ باندھ کے پڑھنا منع ہے تو نماز جنازہ میں دوسری تکبیر کے بعد کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر درود و سلام کیوں پڑھتے ہو؟ نماز جنازہ کھڑے ہو کے پڑھی جاتی ہے، اس میں سجدہ نہیں ہے۔ دوسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھے ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں اور سلام، درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اس کے لیے کیا کہو گے؟ زمزم کھڑے ہو کر پی لیتے ہیں، تعظیم ہے اس کی۔ حضرت سعد آئے، حضور نے لوگوں سے کہا قوموا لسیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تو کسی کے لیے کھڑے ہونا تعظیم ہے، اور اس کا ثبوت موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کیا کرتے تھے؟ حضور جب آتے تھے صحابہ کھڑے ہو جاتے تھے، اور جب تک حضور پاک تشریف رکھتے صحابہ کھڑے رہتے۔ حضور نے فرمایا مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ تم اس طرح کھڑے رہو، میرے لیے کھڑے نہ ہوا کرو۔ وہ کہتے ہیں دیکھو نبی نے منع کر دیا، نبی نے کھڑے ہونے سے منع کر دیا، تم پھر بھی کھڑے ہوتے ہو۔ تو میں نے کہا کیا نبی نے حکم دیا تھا شرعی طور پر کہ میرے لیے کھڑے نہ ہوا کرو؟ طبعی طور پر، طبیعت کے لحاظ سے نبی کو عاجزی پسند تھی، نبی نے حکم دیا میرے لیے کھڑے نہ ہوا کرو یا کھڑے نہ رہا کرو۔ صحابہ پھر بھی کھڑے ہوتے تھے، کیوں کہ یہ شرعی حکم نہیں تھا۔ اور آپ سنتے ہیں حضرت سیدہ آتی تھی، نبی پاک کھڑے ہو جاتے تھے، حضرت فاطمہ کے پاس نبی پاک جاتے تھے، وہ کھڑی ہو جاتی تھی، روایتیں موجود ہیں۔ تو یہ سمجھنا ہوگا، اگر صرف اس نہیں پہ جاؤ گے کہ دیکھو نہیں نبی نے منع کر دیا، تو نبی نے پکے مکان بنانے سے بھی منع کیا تھا، مسجدوں کو سجانے سے بھی منع کیا تھا، پھر ان کا کیا کرو گے؟ تو سمجھنا ہوگا، اگر تمہیں ضد ہے، تم نبی کی تعظیم نہیں کرنا چاہتے، نہ کرو۔ تم نے اللہ کو جواب دینا ہے، اس کے سامنے پیش ہو کے پتہ چل جائے گا۔ ہم کرتے ہیں کیونکہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، اور ہر وہ تعظیم کرتے ہیں جو جائز ہے، جو جائز نہیں وہ کرتے ہیں۔ یہ بات بھی آپ کو میں نے سمجھا دی مختصراً، میرا یہی موضوع ہوتا تو میں اس پر تفصیل سے گفتگو کرتا۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں ہمارا مالک کون ہے، اونچی اور اونچی کہیے، اللہ جل جلالہ۔
آپ اپنے آپ کو چیزوں کا مالک کہتے ہیں یا نہیں؟ یہ دکان فلاں کی ہے، یہ مکان فلاں کا ہے، یہ کار، یہ موٹر، آپ چیزوں کے مالک اپنے آپ کو بتاتے ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ تو مالک آپ نے اللہ کو بھی کہا، مالک چیزوں کو بھی کہہ دیا، اب کیا حکم ہوگا؟ برابری ہو گئی؟ نہیں۔ ہمارا چیزوں کا مالک ہونا اور حال سے ہے، اللہ کا ساری کائنات کا مالک ہونا اس کی شان کے مطابق ہے، برابری نہیں ہے، مثلیت نہیں ہے۔ نبی پاک کو اللہ نے ہماری جانوں کا مالک بنا دیا، تو نبی مالک ہیں اللہ کے بنانے سے، اللہ کے خود سے نہیں، اللہ کے بنانے سے۔ اللہ مالک ہے خود سے، نبی کو شان دی اللہ نے، برابری نہیں، برابری نہیں۔ حالانکہ محبت کا قانون سمجھتے ہوں تو محبت میں تو میرا تیرا ہوتا ہی نہیں ہے، محب اور محبوب کے درمیان میرا تیرا، کہتا ہے جو میرا ہے وہ تیرا ہے، جو تیرا ہے وہ۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب۔ میں مالک کیوں کہوں گا؟ اس لیے کہ آپ مالک کے حبیب ہیں۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ یہ میرا تیرا کی باتیں شریکوں میں ہوتی ہیں، محب اور محبوب میں نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شان دینے والا اللہ۔ پانی ختم ہو جاتا ہے، صحابہ آتے ہیں نبی کے پاس، نبی انگلیوں سے چشمے جاری کر دیتے ہیں۔ نبی کو یہ کمال کس نے دیا ہے؟ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ وہ خود سے کرتے ہیں؟ ان کو شان کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ تو فرق سمجھ لو۔ یہ جو آج کے لوگ جو غلط باتیں کرتے ہیں، ان کا کوئی دین ایمان نہیں، خود وہی کر رہے ہوں گے، ہم کریں گے تو فتوے لگا دیں گے، تو ان کے فتوے لگانے سے ہم مشرک ہو سکتے؟ جب اللہ کے نزدیک ہم مومن ہیں تو ان کے لاکھ فتوے ہوں، ہم غلط ہو سکتے نہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات آپ کو یہ سمجھانی ہے کہ آپ لوگوں میں سے کچھ مزدوری کرتے ہیں، کچھ نوکری کرتے ہیں۔ وہ جس کے پاس نوکری کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اس کو مالک کہتا ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ روزی دینے والا اللہ ہے یا آپ کا وہ مالک ہے؟ مگر آپ کہتے ہیں جی میری روزی مجھے یہاں سے ملتی ہے، یہ میری روزی کی جگہ ہے، مجھے ان سے ملتا ہے، میں ان کا کہنا نہیں مانوں گا، میری روزی بند کر دیں گے۔ یہ جملے آپ کہتے ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ تو پھر قرآن تو کہہ رہا ہے رزق تو اللہ کے پاس ڈھونڈو، آپ جا کے نوکری کے لیے، آپ مزدوری کے لیے، آپ تجارت کے لیے، آپ دوسروں کے کام کے لیے۔ تو رازق یہ نہیں ہے، رازق اللہ تعالی۔ یہ ذریعہ بنتے ہیں، واسطہ بنتے ہیں،
وسیلہ اللہ تعالیٰ چیک نہیں اتارتا کہ بینک سے جا کے پیسے لے لو. بیج ہے، بوتے ہیں، کھاد ڈالتے ہیں، پانی دیتے ہیں، اس فصل آتی ہے، اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کو کاٹتے ہیں، پھر اس میں سے چھٹائی ہوتی ہے، دانہ ملتا ہے، دانے کو پسواتے ہیں، پھر جا کے روٹی ملتی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا حیات الحیوان کتاب کا نام ہے، اس میں 360 ورکر کام کرتے ہیں، تب جا کے روٹی آپ کے سامنے آتی ہے. 360. اس میں فرشتے بھی، ہواؤں کے فرشتے، پانی کے فرشتے، زمین کے فرشتے، کتنے فرشتے ہیں، پھر آگے اور کتنے لوگ ہیں. تو یہ قدرت کا ایک قانون ہے، اس کو سمجھو. مجھے اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ذریعے پیدا کیا ہے، میرے ماں باپ بنائے، ان کے ذریعے مجھے وجود دیا ہے. میرے لیے اللہ نے کتنی چیزیں کی ہیں. تو واسطے وسیلے کا انکار کرنے والے مجھے بتائیں کہ کیا وہ ان سب چیزوں سے بے نیاز ہے؟ نہیں. تو پھر وہ غلط فتوے نہ لگائیں، اور آپ ان کے غلط فتووں پر نہ جائیں. انہوں نے کھیل بنایا ہوا ہے. ان کو مسلمانوں کو لڑوانا پسند ہے، اور ہمیں مسلمانوں کو نبی کا غلام بنانا پسند ہے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ لوگ اللہ کے پیارے بن جائیں، اور اللہ کے پیارے بننے کے لیے نبی کی غلامی ضروری ہے. بات اتنی آپ کو سمجھا دی. یہ جن کی پرستش کرتے ہو بت، اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے رزق کے کفیل نہیں، مالک نہیں ہے. ان کے پاس جو تم کہتے ہو جی تمہاری روزی کے یہ مالک ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں. بند لکڑی، بند پتھر میں بھی اگر کیڑا ہو، اس کو رزق کون پہنچاتا ہے؟ اونچی. کہاں جائیں گے یہ لوگ؟ کیا کریں گے یہ لوگ؟ بادل آئے ہوئے ہیں، پانی سے بھرے ہوئے ہیں، برس نہیں رہے. کوئی برسا سکتا ہے اللہ نہ چاہے تو؟ اور نہیں ہے اللہ اچانک لائے اور برسا دے، کوئی روک سکتا ہے؟ تو اللہ تعالی ذاتی طور پر کمال والا ہے. تمام رزق اللہ کے ہاں ہے. وہ ہر ایک کو ہر جگہ رزق پہنچانے پر قدرت رکھتا ہے. تو اسی ایک اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، اسی کی نعمتوں کا شکر کرنا ہے. اور نعمت کے ساتھ شکر کو کیوں ذکر کیا گیا؟ کہ جب شکر کرتے ہیں نعمت میں اضافہ ہوتا ہے. جو شکایت کرتے ہیں ان کے ہاں اضافہ. اور ہم میں سے زیادہ تر لوگ شکایت کرتے ہیں، شکر جی یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. تو جو کچھ ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ایک بندہ، میں پھر کہہ رہا ہوں، سنائی ہوئی ہے بات، صدا لگا رہا تھا. صدا لگاتے لگاتے کہہ رہا تھا میں کنگال ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے. ایک صاحب نے اس کی صدا سنی، آواز دی اور گھر کے اندر بلا لیا. بیٹھک، غرفۃ الجلوس، ڈرائنگ روم، بیٹھنے کا کمرہ، آپ کے یہاں مختلف نام ہے. اس میں بٹھایا اس کو. ہاں بھئی کیا کہہ رہے تھے تم؟ اس نے کہا جی کنگال ہوں، کچھ نہیں ہے، پینی لیس، کچھ نہیں ہے میرے پاس. اچھا. انہوں نے کہا یہ تمہاری جو آنکھیں ہیں بیچو گے؟ میں تمہیں دونوں آنکھوں کے 2 لاکھ روپے دے دوں گا. اس نے کہا نہیں جی.
2 लाख تو بہت تھوڑی سی بات ہے، آپ 20 لاکھ بھی دیں گے تو میں نہیں بیچوں گا۔ ادھر آؤ، مہربانی، کہ میں قیمت بڑھا دیتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، کہ 1 ہاتھ دے دو، اتنے دوں گا۔ وہ لاکھوں کروڑوں کی قیمت لگا دی، آنکھوں کی، ناک کی، کان کی، زبان کی، ہاتھوں کی، ٹانگوں کی، کروڑوں قیمت لگا دی۔ اس نے کہا جی میں بے وقوف نہیں ہوں، میں نہیں دوں گا۔ اس بندے نے کہا میں نے تجھ کو جو یہ قیمت لگا کے سنائی ہے، کیوں سنائی ہے؟ تو نے توجہ دی؟ میں نے تیری آواز سنی کہ تو کنگال ہے، تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کوڑی بھی نہیں ہے، یہ کروڑوں کا وجود لے کے پھر رہا ہے، پھر شکر نہیں کر رہا؟ میں کروڑوں کی قیمت لگا رہا ہوں، تو راضی نہیں، اور پھر کہہ رہا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ ایک شخص ہے، بڑا ذہین ہے، قابل ہے، اس کی ذہانت بہت اعلیٰ، پیسے نہیں ہیں اس کے پاس، جائیداد نہیں ہے، ذہانت بہت ہے۔ وہ کہے جی میرے پاس کچھ نہیں، تو لوگ کہیں گے دوسروں کے پاس پیسہ ہے، اتنے ذہین نہیں، تجھے اللہ نے اتنی ذہانت دی ہے، شکر کر۔ کسی کو علم دے دیا، کسی کو اللہ نے کوئی نعمت دے دی، کسی کو کوئی، تم لوگ صرف پیسے کو ہی نعمت سمجھتے ہو۔ یاد رکھو، شکایت نہیں کرنی ہے، کیا کرنا ہے؟ شکر کرنا ہے، اور شکر کے معنی قدر کرنے کے ہیں، کہ اس کی قدر کرنی ہے۔ ہمیں جو کچھ ملا ہے، کیا ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمیں ملنا چاہیے؟ اس کی مہربانی ہے۔ سجدے سے سر نہ اٹھے، یا اللہ تیرا اتنا کرم، اتنی مہربانی، مگر ہم شکایت کرتے ہیں۔ تو فرمایا وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ، اللہ کی عبادت کرو اور اس کا شکر کرو۔ آپ لوگ جتنے ہیں ذرا سوچ کے ایک سوال کا میرے جواب دیں، کتنی مخلوق ہے کائنات میں؟ اگر آپ کو معلوم ہے تو بتائیں۔ ایک صاحب کی آواز آئی 18,000 قسم کی مخلوق ہے۔ چلو 18,000 قسم کی جو مخلوق ہے پوری کائنات میں، اس میں سے اللہ نے شکر کرنے کا حکم کس کو دیا؟ کس کو؟ باقی کو حکم کیوں؟ سارا جہان ہمارے لیے ہے، مگر ہم اللہ کے لیے، ہم جہان کے لیے نہیں۔ سوچو، سب کچھ، زمین ہے، ہوا ہے۔ اچھا جی پھل کھاتے ہو نا آپ، پھل چھلکا جائے گا کسی کو، بیج جائیں گے کسی، آپ کو بہترین حصہ ملتا ہے پھل کا، تو میں شکر کروں یا شکایت؟ پوچھ رہا ہوں۔ کتنی چیزیں ہیں کائنات میں، آپ پرواہ نہیں کرتے، ان کی کوئی اہمیت نہیں۔ اس پوری کائنات کی، جہان کی، دنیا کی اللہ کے نزدیک کوئی عزت ہوتی تو وہ اپنے دشمنوں کو نہ دیتا۔ مکھی کے پر کے برابر بھی اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت اونچی۔ اس دنیا پہ ہم لڑتے مرتے ہیں، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت اگر ہوتی تو وہ اپنے دشمنوں کو نہ دیتا۔ ہم اتنی نعمتیں پا کر پھر بھی شکر نہیں کر رہے، شکایت ہی شکایت۔ بہت کم لوگ ہوں گے جن کو آپ نے شکر کرتے دیکھا ہوگا، باقی ہر ایک کے منہ پہ شکایت ہی ہوگی۔
تو نعمت کے ساتھ شکر کا ذکر کیوں کہ جب شکر کرتے ہو تو نعمت بڑھ جاتی ہے، تھوڑی سی چیز آپ کے لیے بہت زیادہ ہو جاتی ہے، یا اس میں اتنا اضافہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو مزید کی طلب نہیں رہتی۔ اور حدیث شریف میں ہے سونے کی ایک وادی ہو، انسان کہے گا 2 ہو جائیں، 2 ہوں گی تو کہے گا 4 ہو جائیں۔ فرمایا انسان کے منہ کو مٹی کے سوا کوئی چیز بھر سکتی نہیں۔ یہ انسان اتنی نعمتیں پا کر شکر نہ کرے، وہ کافر ہے جو بتوں کو اللہ کے نزدیک سفارشی ٹھہراتے ہیں، بتوں کو اللہ کے مثل یا اللہ کا جز ٹھہراتے ہیں، بتوں سے امیدیں باندھتے ہیں۔ مومن کی امیدیں اللہ کے ساتھ، اس کے نبی ولی اس کے پیارے ہیں، ہرگز اس کے شریک نہیں ہے۔ اور کوئی مسلمان اللہ کے سوا کسی نبی ولی کی پوجا نہیں کرتا۔ یہ بات بار بار آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ آپ شک شبے میں نہ آئیں۔ اللہ تعالی واجب الوجود ہے، اس کا ہونا لازمی، یقینی، شبہ بھی نہیں ہوگا کہ کبھی وہ نہیں، یا کبھی نہیں ہوگا، کبھی نہیں تھا، نہیں، وہ واجب الوجود۔ ہماری آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتی، ہمارے کان اس کو سن نہیں سکتے، ہم اس کے بنائے ہوئے سورج کو نہیں دیکھ پاتے پوری طرح، رب کو کیسے دیکھیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا نا رب دکھاؤ تو مانیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ ایسا کریں، اللہ نے فرمایا لے آؤ۔ 70 سردار بڑے تیار ہوئے، انہوں نے اپنے بیٹھو تم، ہم جائیں گے، ہم وڈیرے ہیں، ہم سردار ہیں۔ 70 چلے، راستے میں کڑک آئی، سب ڈہ گئے، کڑک بھی برداشت نہیں کر سکے۔ یہ شان صرف پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اور یہ اللہ نے دی ہے ان کو کہ انہوں نے سر کی آنکھوں سے رب کو دیکھا ہے۔ جنت میں سارے جنتی دیکھیں گے، اللہ کو دیکھیں گے۔ بخاری شریف میں روایت موجود، جب جنت میں جائیں گے اللہ ان کو اپنا دیدار کرائے گا۔ نبی پاک کو اللہ نے عرش پر بلا کے دیدار کرایا، اس کی کڑک کوئی نہیں سہ سکتا۔ ہمارے حواس کمزور، وہ محسوسات سے بلند، ہماری عقل ایک حد تک کام کرتی ہے، اللہ معقولات سے بلند ہے۔ اس کا انکار کرنے والوں، بتوں کو اس کا شریک ٹھہرانے والوں، تم ظالم ہو، ظلم کر رہے ہو اپنے اوپر، اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو۔ اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور سنو، یہ جو تم نے بتوں سے امیدیں باندھی ہوئی ہیں کہ یہ تمہارے رزق کے مالک ہیں، تو جان لو اچھی طرح کہ یہ تمہارے رزق کی کیا، اس میں سے کسی چیز کے بھی مالک نہیں ہے۔ تم ان کی پرستش کرتے ہو، پوجا کرتے ہو۔ یہ تو نہ بول سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، ان کے ہاتھ نہیں ہیں، ان کے پاؤں نہیں ہیں، ان کی آنکھیں نہیں ہیں، ان کے کان نہیں ہیں۔ یاد رہے یہ بت کچھ نہیں کر سکتے، جبکہ اے انسان تو اللہ کی دی ہوئی طاقت سے بہت کچھ کر سکتا ہے۔
انسان نے اڑنے والے جہاز بنا لیے، روبوٹ بنا لیے، مشینیں بنا لی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، وزیر اہل سنت حاجی حنیف طیب صاحب تشریف لائے، ان کا استقبال کیا۔ یاد رہے، آپ کے ذہن میں رہے، ساری دنیا جتنا کچھ، کیونکہ العالمین کہتے ہیں ما سوی اللہ کو، اللہ کے سوا جو کچھ وہ العالمین، اللہ نہ چاہے تو اس العالمین میں کوئی چیز حرکت کر سکتی اونچی؟ بت کیا چیز ہے؟ اب مجھے یہ بتائیں، اللہ نے انسان کو بنایا، یہ انسان بہت کچھ کر سکتا ہے یا نہیں؟ پوری دنیا کو حیران کیا ہوا ہے ایجادات سے، لوگوں کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں، کیا کچھ کر لیتے ہیں، جبکہ ان کی اپنی حالت کیا ہے؟ اللہ نہ چاہے تو یہی انسان بے بس ہے یا نہیں؟ اللہ نے جتنا اختیار دیا ہے اتنا ہے، اللہ اس کے اختیار کو واپس لے لے، یہ کچھ کر سکتا ہے؟ کتنی مرتبہ آپ سن چکے، چھری کا کام کاٹنا ہے، اللہ اس سے قوت چھین لے تو وہ حضرت اسماعیل کا گلا کاٹتی نہیں۔ آگ کا کام جلانا ہے، اللہ کا حکم ہو جائے، اللہ اس کی قوت لے لے، چھین لے تو وہ حضرت ابراہیم کو جلاتی نہیں۔ اللہ تنکے کو قوت دے دے تو وہ شیطیر سے زیادہ کام کر لے، اللہ شیطیر سے قوت چھین لے، وہ تنکے کا کام نہ کرے، یہ کس کی شان ہے؟ اب وہ اپنے پیاروں کو اپنا مظہر بناتا ہے۔ کیا بناتا ہے؟ اللہ کے جلوے ان سے ظاہر ہوتے ہیں، وہ خدا نہیں ہو جاتے، وہ خدا جیسے نہیں ہو جاتے، وہ خدا کے برابر نہیں ہو جاتے، وہ ذاتی کمال والے نہیں ہوتے، کمال رب کا ہوتا ہے، ظاہر اس کے پیارے سے ہوتا ہے۔ توجہ، پیدا کرنا کس کا کام ہے؟ محبت سے اللہ کا نام لیجئے، اللہ کا جل شانہ۔ حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں، قرآن میں اللہ فرماتا ہے حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میں بناتا ہوں، انی اخلق لکم، میں تمہارے لیے پیدا کرتا ہوں، بناتا ہوں۔ کام کس کا ہے پیدا کرنا؟ حضرت عیسیٰ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، اللہ قرآن میں ان کی بات بیان فرما رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں میں بناتا ہوں۔ مجھے یہ بتائیں، جان پھونکنا، روح پھونکنا کس کا کام ہے؟ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں مٹی کی مورت میں فَأَنفُخُ فِيهِ، میں اس میں پھونکتا ہوں، وہ اڑنے والا پرندہ بن جاتا ہے۔ کام کس کا ہے یہ؟ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں کرتا ہوں۔ وَأُبْرِئُ، عربی آتی ہو تو صیغہ دیکھ لیں، صیغہ واحد متکلم کا، میں شفا دیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں اللہ قرآن میں بیان فرما رہا ہے، میں شفا دیتا ہوں، کس کو؟ ماں کے پیٹ سے اندھے پیدا ہونے والے کو اور برس والے کو۔ برس کی بیماری ہو جائے، ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہو
بائی برتھ بلائنڈ جس کو کہتے ہیں، فرماتے ہیں میں اس کو شفا دیتا ہوں، میں ٹھیک کرتا ہوں۔ اللہ قرآن میں بیان فرما رہا ہے۔ کوئی ہے جو شرک کا فتویٰ لگائے؟ پوچھ رہا ہوں کیوں؟ کہ وہ آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور میں زندہ کرتا ہوں مردے کو، مگر ساتھ فرماتے ہیں بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن سے، اس کے حکم سے، اس کی اجازت سے، اس کی عطا سے، خود سے یہ کام کون سے ہیں؟ مردے کو زندہ کرنا، روح پھونکنا۔ کام کیا ہے؟ شفا دینا۔ سارے کام اللہ کے ہیں، مگر اللہ کسی بندے کو یہ شان عطا فرما دے تو اس کی عطا کی ہوئی مانیں گے یا نہیں؟ ڈاکٹر کے پاس آپ لوگ جا کے کہتے ہیں مجھے ٹھیک کر دیں، طبیب، معالج، فزیشین، ڈاکٹر کہتے ہیں آپ، ڈاکٹر کے پاس آپ جا کے کہتے ہیں مجھے کیا کر دیں؟ ٹھیک کرنے والا کون ہے؟ کیوں نہیں شرک کا فتویٰ لگتا؟ میں یہی بات اللہ والے سے کہہ دوں تو فتویٰ لگ جاتا ہے، ڈاکٹر سے کہوں تو نہیں لگتا۔ کیا ہے یہ؟ تو آپ کو سمجھانے کا مقصد یہ کہ ان کے فتووں سے ہم مشرک ہو سکتے نہیں۔ یہ لا کسی طرح کے فتوے دیتے رہے، عند اللہ وعند الرسول، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک جب ہم مومن ہیں تو ان کے فتووں سے ہم مشرک یا کافر ہو سکتے نہیں۔ الحمدللہ ہم قرآن و حدیث کے ماننے والے ہیں، اور قرآن و حدیث کو مانتے ہوئے یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کے بندے اللہ کی عطا سے کمال والے ہوتے۔ آپ نے لاکھوں مرتبہ سنا ہوگا حضرت سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں ملکہ بلقیس کا تخت 1 مہینے کے جانے کا رستہ، 1 مہینے کے آنے کا رستہ، 500 آدمی مل کر ہلاتے ہیں تو وہ تخت ہلتا نہیں، اتنا وزنی، 70 گز لمبا، 40 گز چوڑا۔ اللہ کا ولی آنکھ جھپکنے سے پہلے لایا یا نہیں لایا؟ قرآن میں ہے، اور اسی قرآن میں ہے کہ یہ بت کچھ نہیں کر سکتے، اسی قرآن میں ہے کہ اللہ والے اللہ کی عطا سے کرتے ہیں، اللہ نے ان کو شان دی ہے۔ تو اللہ کی عطا سے کمال والا ماننا یہ غلط نہیں۔ اصول میں نے آپ کو بتا دیا۔ ہم عبادت صرف اور صرف اللہ کی کرتے ہیں، تعظیم ہر اس کی کرتے ہیں جس کے لیے حکم موجود ہے، اور تعظیم بھی وہ کرتے ہیں جو جائز ہے، جو جائز نہیں وہ کرتے۔ اب آ گیا اگلا سوال مانگنے کا۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ان بتوں سے مت مانگو، ان کے پاس مت تلاش کرو۔ وہ یہی آیت پڑھ کے کہتے ہیں تم جا کے مزاروں پہ مانگتے ہو، تم جا کے نبیوں ولیوں سے مانگتے ہو۔ مانگنا تو اللہ سے چاہیے۔ تو میرا پھر وہی جواب ہے، شفا اللہ دیتا ہے، ڈاکٹر سے جا کے کیوں مانگتے ہو؟ رزق اللہ دیتا ہے، فیکٹری کے مالک سے جا کے کیوں مانگتے ہو؟ حکومت سے کیوں اپیلیں چھاپتے ہو روز؟ کبھی اخبار میں، کبھی کہیں، کبھی کہیں۔ تو رازق تو اللہ ہے، دینے والا تو اللہ ہے۔ مطالبات کرنے ہیں تم نے، اپیل کرنی ہے، التجا کرنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں کرو۔ مگر تم دنیا داروں سے کرتے ہو، اس وقت تمہیں فتویٰ یاد کیوں نہیں رہتا؟ تیری اٹکے تو وکیلوں سے کرے استمداد، یا محمد سے بگڑتی ہے طبیعت تیری؟ تو وکیلوں کو پکارتا رہے تو بالکل ٹھیک ہے، میں یا محمد کہوں تو فتوے لگاتا ہے۔ تو سمجھے آپ بات کو، نبی ولی خود سے کوئی کمال والے نہیں، اللہ نے ان کو کمال عطا کیے، وہ اللہ کی عطا سے
اللہ کی عطا کا سبب ہیں، ہمیں ملتا ہے تو ان کے ذریعے ملتا ہے۔ نبی پاک کا فرمان واضح کر رہا ہے، انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ عطا کرنے والا ہے، میں بانٹنے والا ہوں۔ صحابہ آ رہے ہیں، نبی سے مانگ رہے ہیں، نبی ان کو یہ نہیں کہتے میں نے تمہیں نہیں سکھایا ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ صحابہ مانگ رہے ہیں، حضور ان کو دے رہے ہیں۔ آج ہم اگر مانگیں تو ہم پر فتوے کیوں لگتے ہیں؟ یہ جس سے چاہیں مانگ لیں، ہم کسی سے مانگیں اللہ والے سے تو فتوے لگتے ہیں۔ تو یاد رہے، کسی کو اللہ کے سوا کسی کو مستقل مستعان حقیقی، مستقل متصرف، یہ عربی کے لفظ ہیں، آپ کے لیے ہو گئے مشکل، آسان کر دوں، کوئی خود سے دینے والا، کوئی حقیقی طور پر خود سے مدد کرنے والا اگر سمجھیں گے اللہ کے سوا کسی کو تو اس کی گنجائش اونچی کہہ دیجئے نہیں ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی عطا کا مظہر سمجھیں، اللہ کی عطا سے دینے والا سمجھیں تو پھر غلط نہیں۔ خود اللہ فرما رہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول دے لے لو۔ تو اگر رسول دیتے ہی نہیں تو اللہ کیوں فرما رہا ہے؟ ہمیں حکم دیا وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، عورتوں کو ان کا اجر دو، مہر کی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ہم دے ہی نہیں سکتے تو اللہ کیوں فرما رہا ہے؟ تو بندے بھی دیتے ہیں اللہ کی عطا سے، اور بندوں سے ملنا یہ بھی سبب ہے۔ دینے والا کون ہے حقیقت میں؟ اللہ۔ اس بات کو ذہن میں رکھ لیں۔ تو پھر ایک مرتبہ چونکہ آیت آئی تو میں نے اتنی وضاحت کر دی۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو بت ہے نا جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، یہ تمہاری روزی کے کچھ مالک نہیں ہیں۔ اللہ کے پاس رزق ڈھونڈو، فابتغوا عند اللہ الرزق، کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے، مگر خود ہی رب نے بتا دیا مجھ سے مانگنے کا طریقہ یہ ہے، میرے حبیب کی بارگاہ میں آ جاؤ، میرے حبیب سے سفارش کرواؤ۔ یہ رب نے طریقہ خود بتایا ہے، وسیلے کا حکم خود رب نے دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ میں نے ایک جگہ یہ آیت پڑھی تو انہوں نے آگے سے کہا کہ دیکھیں جی یہ اللہ کی طرف جو وسیلہ تلاش کرنا ہے اللہ کا حکم ہے۔ آپ نے آیت پڑھی بالکل ٹھیک ہے، لیکن وسیلہ تلاش کرنے کے لیے ہمیں ضرورت کیا؟ اللہ کی عبادت کریں، وہی وسیلہ ہے، نیک اعمال۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ کہنے لگا جی یہ حکم اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے کہ اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، تو وسیلہ اللہ بنائے گا یا ہم بنائیں گے؟ میں نے کہا اللہ کی طرف ہم نے وسیلہ بنانا ہے، اللہ کی طرف، کیونکہ وابتغوا کا حکم۔ دوسری بات آپ کو اس میں سے اس آیت میں ایک بات بتا دوں، یہ حکم صرف ایمان والوں کو ہے۔ یہ حکم کن کو ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والوں کو اور تقوی والوں کو۔ جو نہیں مانتے وسیلے کو سمجھ لینا ایمان والے ہی نہیں ہیں، یہ حکم ایمان والوں کو ہے۔ اچھا جی آپ بناتے ہیں اعمال کو، میں نے کہا ٹھیک ہے جی اعمال بھی وسیلہ ہو سکتے ہیں۔ کہنے لگا جی جب اعمال وسیلہ ہو سکتے ہیں تو اس سے مراد کوئی انسان تو نہیں ہے؟ میں نے کہا دکھاؤ کہاں لکھا ہے انسان نہیں ہے۔ سن لو میری بات، نماز پڑھی ہے تم نے، روزہ رکھا ہے، زکوٰۃ دی ہے، حج کیا ہے، کوئی بھی نیکی کی ہے، کیا دعویٰ کر سکتے ہو کہ قبول ہے؟ یقینی طور پر صحیح ادا ہوئی ہے؟ نہیں۔ میں نے کہا تم شک والے کا وسیلہ لیتے ہو، ہم یقین والے کا وسیلہ لیتے ہیں۔
مجھے میرے نبی پہ کوئی شک، مجھے میرے غوث پاک پہ کوئی شک، تم کمزور کا میں مضبوط کا، تم شبے والے کا میں یقین والے کا وسیلہ لیتا ہوں۔ اور وسیلہ اللہ کی طرف، الیہ الوسیلہ ہے، یاد رہے۔ میں نے کہا تم لوگ تو آج تک یہی نہیں سمجھے، تم نے اس بات کو اگر سمجھ لیا ہوتا تو خود رب نے فرمایا محبوب تجھے نہ بناتا میں کچھ بھی نہ بناتا۔ اتنی بات کو ہی سمجھ لیتے تو بات سمجھ میں آ جاتی۔ تو واضح رہے، میں نے تعظیم، عبادت، یہ جتنے بھی مسائل پر ہم پہ شرک کے فتوے لگاتے ہیں مختصراً آپ کو بتا دیا۔ اللہ فرماتا ہے رزق اللہ کے پاس ڈھونڈو اور اس کی بندگی کرو اور اس کا احسان مانو، اس کا شکر کرو۔ وَاشْكُرُوا لَهُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، یہاں واو نہیں ہے، اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف لوٹنا ہے، اسی کی طرف۔ ادھر ادھر جو بھی کچھ کر رہے ہو، جو ہیرا پھیری، جو گڑبڑ کر رہے ہو، جانا کس کے پاس ہے؟ سوچا نہیں کبھی؟ دنیا میں دھوکہ دینے والوں، جائز کام کو ناجائز کہنے والوں، صحیح کو غلط کہنے والوں، جانا کدھر ہے؟ اللہ کے پاس۔ پھر کیا کرو گے؟ کوئی اور رستہ نہیں۔ آج ان کا دامن تھام لو ورنہ کل تمہارے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، اور اگر تم جھٹلاؤ تو تم سے پہلے کتنے ہی گروہ، کتنی امتیں جھٹلا چکی ہیں۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول کے ذمے نہیں مگر صاف صاف پہنچا دینا، زبردستی منواتے نہیں، حق بات پہنچاتے۔ اللہ نے عقل دی، شعور دیا، تمیز دی، پہچانو۔ تم اگر نبی پاک کو نہیں مانو گے، اللہ کی معرفت کا انکار کرو گے، اللہ کی عبادت نہیں کرو گے، نبی کا کلمہ نہیں پڑھو گے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں، تم سے پہلی امتیں بھی جھٹلاتی رہی ہیں، انہوں نے بھی جھٹلایا ہے۔ رسول کا کام پہنچا دینا ہے، وہ پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ جو نہیں مانتے، سن کر دیکھ کر بھی نہیں مان رہے، فرمائشی معجزے مانگے ابو جہل نے، چاند کو 2 ٹکڑے کر کے نبی نے دکھایا، کیا وہ مانے؟ اونچی کنکروں سے کلمہ پڑھوایا، وہ مانے؟ درختوں کو چلایا، کیا وہ مانے؟ دیکھ کر بھی نہیں مانے۔ تو جو نہیں مان رہا وہ خود پر ظلم کر رہا ہے یا نہیں؟ آج حق واضح ہے مگر اس کے باوجود تسلیم نہ کیا جائے، کوئی نہ مانے، تو بتائیے اس کے لیے کوئی رعایت ہے؟ اونچی کل کو کہہ سکتا ہے کہ نہیں جی مجھے کسی نے سمجھایا نہیں تھا، بتایا نہیں تھا، بہانے بنا سکتا ہے۔ توجہ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بار بار کرتے ہیں، وہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہیں، وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی۔ ہم پر اللہ نے بڑی مہربانی کی کہ ہمیں جو یہ دنیا میں وقت گزارنا تھا، دین کے مطابق کیسے گزارنا تھا، اللہ نے نبی کو بھیج کر ہم کو دکھا دیا۔ صرف حکم نہیں دیا، عملی نمونہ دکھا دیا۔ صحابہ نے دیکھا، اہل بیت نے دیکھا، آگے امت کو پہنچایا
اب جو دیکھ کر سمجھ کر بھی نہ مانے، بتائیے وہ ظالم ہے یا نہیں؟ ظلم کر رہا ہے اپنے اوپر۔ کون سی چیز ہے جو نہیں بتائی؟ چھوٹی سے چھوٹی چیز، میڈیکل سائنس، اس کی ریکوری 3%۔ پوری دنیا میں ابھی تک یہ 3% بیماریوں کے بارے میں جان سکے ہیں، صرف 3%، 97% نہیں جانتے۔ ان کی دوائیں 15 سال، 10 سال، 15 سال یہ باقاعدہ پوری اپنی جو بھی کاروائی کر کے ایک دوا بناتے ہیں، اس میں بھی سائیڈ ایفیکٹ کا مطلب اس کے ہونے والے وہ اثرات، جو ایک تو ہوتا ہے نا کہ اصلی فائدہ وہ، لیکن اس کے مزید نقصانات جو ہوتے ہیں، آج تک یہ ان پر قابو پا سکے؟ اونچی کتنی بیماریاں بے بس ہیں، بے بس۔ حالانکہ حدیث کہتی ہے لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، اللہ نے جو بیماری بنائی ہے اس کی دوا بنائی ہے۔ اگر بیماری بنائی ہے تو اس کی اللہ نے شفا دینی ہے، اس دوا تک پہنچ جاؤ گے، نہیں دینی ہے نہیں پہنچو گے۔ یہ جو دوا بناتے ہیں اس کو پین کلر کہتے ہیں، درد کاٹنے والی دوا، درد بھگانے والی دوا۔ اللہ نہ چاہے تو کیا وہ اثر کرے گی؟ پوچھ رہا ہوں، نہیں۔ اللہ چاہے گا اثر کرے گی۔ اثر یہ نہیں ڈالتے، کون ڈالتا ہے؟ اونچی۔ تو سن لیں، میں اور آپ جان لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اس کائنات میں سب سے بڑی نعمت ہمیں جو ملا۔ چھوٹی سے حضور نے فرمایا سوراخ ہے نا، اس میں انگلی نہ ڈالنا، ہو سکتا ہے کوئی کیڑا ہو۔ رات کو سونا چراغ بجھا کے سونا، کپڑے اتارو تو لپیٹ کے رکھو، پانی پیو تو سانس لو، بیٹھ کے پیو، کھانا کھاؤ تو چھوٹے لقمے لو، اچھی طرح چباؤ، 32 مرتبہ دانتوں میں چباؤ۔ دانتوں کا کام آنتوں سے نہ لو، اگر دانتوں میں نہیں چباؤ گے آنتوں پہ زور پڑے گا، ان کو غذا پیسنی پڑتی ہے، وہ کمزور ہو جاتی ہیں، پھر تم سے کھانا نہیں کھایا جاتا، پھر ہضم نہیں۔ چھوٹی سے چھوٹی بات بتائی، بڑی سے بڑی بات بتائی، کوئی ایسی بات جو ہمیں نہ بتائی ہو؟ اونچی۔ کھیتی باڑی کی ہو، معاشرتی زندگی کی ہو، جنگ و جدال کی ہو، ملک گیری کی ہو، کوئی بات ایسی جو نہ بتائی، سب بتائی، عمل کر کے دکھا دیا۔ تو یہ مہربانی ہے یا نہیں؟ آپ کو کسی چیز کا نہ پتہ چلے، آپ کہتے ہیں کوئی مجھے ملے یار بتا دے اس چیز کا کیا فائدہ، 50 سے پوچھتے ہیں، جب پتہ چل جائے خوش ہو جاتے ہیں، دیکھو اس نے بتا دیا۔ اللہ نے اپنا حبیب بھیج کر سب کچھ بتا دیا، تو ہمیں شکر کرنا چاہیے یا نہیں؟ اونچی۔ تو جو جھٹلا رہے ہیں، پہلوں نے بھی جھٹلایا، ان کو کچھ ملا؟ فرعون کی لاش آج بھی موجود ہے یا نہیں ہے؟ مگر نہیں سیکھ رہے۔ اللہ نے اس کو عبرت بنایا، نہیں پکڑ رہے، کرسی پہ بیٹھ کے بھول جاتے ہیں، اکڑ جاتے ہیں۔ تو یاد رہے ان کے پلے کچھ آنا، ماننے والے فائدہ اٹھاتے ہیں، ماننے والے یہ جو فتوے لگانے والے ہیں یہ یہی کہتے رہتے ہیں، نہیں جی کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اس طرح کہہ کے اپنا بیڑا بھی غرق کیا اور کچھ لیا نہیں۔ اور ہم نے ماننے والوں نے کیا کہا؟ ہم نے کہا کون دیتا ہے دینے کو منہ، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اللہ
یاد رکھنا نفس کے شیطان کے شر سے بچنا ہے تو اللہ والوں کا دامن تھامنا پڑتا، ورنہ شیطان اچھوں کی محنت برباد کر دیتا۔ اللہ کا فضل چاہیے، نبی کی نظر رحمت چاہیے۔ یہ آپ کے چونکہ آیتیں آئیں، جب بھی آتی ہے میں اس لیے کہ آپ کے شک دور ہو جائیں، شبہ دور ہو جائیں، میں یہ واضح کر دیتا ہوں۔ یہ آیتیں چل رہی ہیں، انشاءاللہ مزید بیان آئندہ کروں گا۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ سے 2-3 باتیں کرنی ہیں۔ حاجی صاحب بھی تشریف لائے ہیں، انہوں نے بھی آپ کے سامنے خطاب کرنا ہے، اس لیے میں نے آج 5 منٹ پہلے تقریر ختم کر دی ہے، درس کا بیان۔ پہلی بات یہ، ہم مسلمان کہلانے والے اہل ایمان یہ مانتے اور جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک جیسا نہیں بنایا۔ درجے مرتبے کے لحاظ سے جن کو اللہ نے شان، فضیلت، مرتبت عطا کی ہے، ہمارے پاس ان لوگوں کے لیے احترام ہے، عقیدت ہے، تعظیم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہوں، ان کی اولاد ہو، ان کے گھر والے ہوں، ان کے صحابہ ہوں، ہمارے نزدیک یہ سب کے سب محترم ہیں۔ ان کے احترام میں کوئی کمی ہو تو ہمارا ایمان درست نہیں رہتا۔ لیڈی آف ہیون کے نام سے ایک فلم تیار کی گئی ہے، انگلش میں نام لیڈی آف ہیون، اردو میں ترجمہ کریں گے تو خاتون جنت۔ یہ فلم بنائی گئی ہے، اس میں نبی کی بیویاں، نبی کے صحابہ اور نبی کی بیٹیاں دکھائی گئی ہیں۔ برداشت کریں گے؟ کیا ہم خاموش رہیں؟ اگر کوئی یہ حوالہ دے کہ ایک فلم بنائی گئی تھی نبی کے صحابہ کے حوالے سے، نبی کے حوالے سے، تو یاد رہے میسج نامی جو فلم بنائی گئی تھی، علماء اہل سنت نے اس کو بھی درست قرار نہیں دیا تھا۔ میرے نزدیک سید الشہداء حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک تصور ہے، میں کسی کافر کو، کسی شرابی جواری کو ان کے روپ میں برداشت کر سکتا ہوں؟ ذہن میں رہے، ذہن میں رہے آپ کے، ایک زمانہ تھا سلطنت عثمانیہ کا، اوتھمن ایمپائر کہتے ہیں، جب تھیٹر میں نبی کا رول بنایا جانے لگا تھا تو مسلمان بادشاہ نے فوراً پیغام بھیجا تھا، تھیٹر بند کر دو ورنہ میں آ رہا ہوں۔ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے۔ جب مسلمان غیرت والے تھے، جب مسلمان اس حوالے سے مضبوط تھے، ان کی آواز سنی جاتی تھی۔ جب آج آپ انہی کا لباس پہنیں گے، انہی کی ادائیں اپنائیں گے اور انہی کے طور طریقے، تو بتائے پھر وہ آپ کا اثر لیں گے؟ ہمیں عملی مسلمان بننا پڑے گا، پریکٹیکلی مسلم۔ اگر ہم نہیں بنیں گے تو پھر ہم کامیاب ہو سکتے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ حاجی صاحب کو پہناؤ۔ ذہن میں رہے، آج کے مسلمان کو عملی طور پر مسلمان بننا ہوگا۔ وضع میں تم نصارا ہو، تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ ہمارے نوجوان، ہماری نوجوان بچیاں، کیا ہو رہا ہے؟ یہ ڈرامے، یہ میڈیا ہمیں کیا دکھا رہا ہے؟
تو ہم مسلمان ہیں. ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ہم برے ہیں، بے غیرت نہیں ہیں. الحمدللہ ایمانی غیرت رکھتے ہیں. تو ہم دنیا کو پیغام دینا چاہتے ہیں. ہمارے نبی، ان کی ازواج، ان کی اولاد، ان کے اصحاب کے حوالے سے کوئی فلم بنائے، ڈرامہ بنائے، فوٹو بنائے، ہمیں گوارا ہم برداشت نہیں کریں گے. تو وہ لیڈی آف ہیون جو ہے اس کو ریلیز کرنے سے پہلے سوچ لینا. آج مجھے اور آپ کو صرف نعرے نہیں لگانے، صرف مظاہرے نہیں کرنے، ہمیں عملی مسلمان بننا ہوگا. نہیں بنو گے تو قرب قیامت میں اس سے زیادہ برائیاں دیکھو گے. اگر چاہتے ہو، امن چاہتے ہو، کیونکہ جہاں بے ادبی ہو رہی ہو وہاں امن نہیں آتا. جہاں برائیاں ہو رہی ہوں نا وہاں برکت نہیں ہوتی. او جی مہنگائی ہو گئی ہے، یہ ہماری شامت اعمال ہے. 75 سال میں ہمیں کوئی سچا مسلمان حکمران ملا؟ لوٹنے والے ملے، دین کے خلاف کرنے والے ملے. کوئی ختم نبوت کے خلاف، کوئی ناموس رسالت کے خلاف، کوئی صحابہ کے خلاف، کوئی اہل بیت کے خلاف. آپ نے شاید سنا ہو حکومت نے اعلان کیا ہے بچوں کو موسیقی سکھانے کے لیے 1500 ٹیچر رکھے جائیں گے. میں غلط نہیں کہہ رہا، یہ پرسوں کی خبر ہے. 1500 ٹیچر بچوں کو موسیقی. یہ مسلمانوں کے بچے ہیں یا میراثیوں کے بچے ہیں؟ کیا چاہتے ہو تم؟ سیرت کا مضمون نہیں رکھنا، قرآن کا نہیں رکھنا، تم نے موسیقی سکھانی ہے. مسلمان ناچنے گانے کے لیے نہیں آئے. ان چیزوں کو رائج کر کے بچوں سے ہی فیس لے کے کیا بنا رہے ہو؟ اور آپ لوگ چپ ہیں کیونکہ آپ بچوں کو کیسے کپڑے پہناتے ہیں، ان سے کیسی باتیں کرتے ہیں، اس کے ذمہ دار آپ ہیں، ماں باپ. آپ کہتے ہیں نہیں بچے ہیں، لیکن ان کے اندر وہ چیز تو پڑ گئی نا، انہوں نے تو دیکھ لیا، اب وہ اسی کا مطالبہ کرتے ہیں. تصویروں والے آپ ان کو کپڑے پہناتے ہیں، انگریزوں کو ان کے سارے ان کے وضاقتہ کے بال، لباس، جوتے، ایک ایک چیز میں وہ اپنا پیغام ڈال رہے ہیں اور آپ قبول کرتے جا رہے ہیں. تو ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے دنیا سے کہتے ہیں امن چاہتے ہو تو ہمارے دین کے خلاف حرکتیں بند کر دو. ہمارے مقدسات کی توہین ہم برداشت کر سکتے. اللہ تعالی ہمیں غیرت ایمانی عطا فرمائے. دوسری بات، سروے ہوا تھا 21ویں صدی کے آغاز پر. 2000 سال پورے ہو گئے تھے تو نیا ہزارہ شروع ہوا. کمپیوٹر پر سروے کیا گیا تھا، پوری دنیا سے پوچھا گیا تھا کہ پوری دنیا یہ بتائے کہ سب سے اچھا انسان کون ہے. تو پوری دنیا کے مسلمان، غیر مسلم، سب نے کہا تھا مسلمانوں کے نبی جیسا انسان کوئی نہیں ہے. اللہ کہنے والوں نے کہا ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا. میرے نبی جیسا نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا بنایا کہ وہ بے مثل ہیں، بے مثل. وہ ہستی ہیں کہ خود رب نے فرمایا میں انہیں نہ بناتا تو کچھ بھی نہ بنا. مستشرقین، مستشرقین ان لوگوں کو کہتے ہیں جو غیر مسلم ہیں، ان کا دین بھی دوسرا، ان کی زبان بھی دوسری. وہ آ کر آپ کی زبان سیکھ کر آپ کے بارے میں لکھتے ہیں، عربی سیکھتے ہیں، پھر آپ کے بارے میں لکھتے ہیں. انہیں انگلش میں اورینٹلسٹ کہتے ہیں
اور اردو عربی میں مستشرقین، لسٹ ہے پوری، کتابیں چھپی ہوئی ہیں، ان میں بڑے بڑے نام ان کے جو ان کے نزدیک ان کے بڑے لکھاری، بڑے لیڈر، اس میں بھلے نپولین ہو، ٹالسٹائی ہو، شیکسپیئر ہو، ان سب نے بھی میرے نبی کے گن گائے ہیں، تسلیم کیا ہے کہ مسلمانوں کے نبی جیسا اونچی، ہم ان کا نام چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہیں، ہم ان کے شہر کی خاک کو آنکھوں کا سرما بناتے ہیں، ہم ادب سے ان پر درود و سلام بھیجتے ہیں، ان کی نسبت پر ناز کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے ان کی امت بنایا ہے، ان کی محبت ہمارے ایمان کی اصل ہے، جان ہے، ان کی محبت نہیں تو ایمان ہی، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کائنات کی بہترین ہستی ہیں، انسانی لحاظ سے، بشری لحاظ سے، نوری لحاظ سے، نبوی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، جس جہت سے دیکھیں ان جیسا، ان جیسا۔ ہندوؤں کے بھی بڑے بڑے لیڈر کہہ چکے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ بھی باتیں کہہ چکے ہیں کہ ان جیسا کوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا دنیا میں پیارا ہو جاتا ہے، لوگوں کے نزدیک بھی پیارا ہو جاتا ہے، وہ قانون دینے والے ہیں۔ بت جن کے سامنے بتوں کی پوجا کرنے والے جھکتے ہیں، وہ بت میرے نبی کے قدموں میں جھکتے تھے، ان کو پتھر بھی سلام کرتے تھے، درخت بھی سلام کرتے تھے، وہ جس راہ سے گزر جاتے تھے وہ راہ مہک جاتی تھی۔ میرے نبی میں خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، عیب ہے ہی نہیں، عیب، خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ سن لیا آپ نے؟ آج اگر کوئی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ہلکا لفظ بولے، ہلکے لہجے میں بولے، نیگیٹو منفی بات کرے، جس سے ان کی گستاخی ہوتی ہو، تحقیر ہوتی ہو، توہین ہوتی ہو، ایسا شخص دنیا کا سب سے برا شخص ہے۔ اسلام میں اس کی سزا بھی بتائی گئی ہے کہ کیا ہے، علاوہ ازیں وہ زمین کا بوجھ ہے، زمین کا، اس کو زمین کے اوپر رہنے کا کوئی حق۔ اگر کوئی ایسا شخص جو ان کی تعریف نہیں کرنا چاہتا، وہ چپ رہے، نہیں کرنا چاہتا چپ رہے، ان کے بارے میں غلط بات کرے گا تو قرآن بتا دیتا ہے ایسے شخص کی اصل درست نہیں، وہ بد اصل ہوتا ہے، وہ ذمیم ہوتا ہے، اپنے باپ کا لیجیٹیمیٹ نہیں ہوتا، وہ انلیجیٹیمیٹ ہوتا ہے۔ سن لیا آپ نے؟ گائے کا پیشاب پینے والے اگر میرے نبی کے بارے میں کوئی بکواس کریں تو کیا مسلمان برداشت کریں گے؟ میں نے آپ سے کہا نا، کوئی کسے باشد، وہ دنیا کا بڑے سے بڑا آدمی ہو یا چھوٹے سے چھوٹا آدمی ہو، میرے نبی کے لیے ہلکی بات کرے گا، برداشت ہو سکتی۔ انڈیا میں بی جے پی، بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیڈروں نے، ان کے لیڈر ہوں گے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گستاخانہ باتیں کی۔ گستاخ نبی کی یہ سزا،
ایک نے کی، دوسرے نے کی، تیسرا مسلسل کر رہا ہے، نام نہیں لے رہا ممبر پہ ان کا۔ انہوں نے جب یہ باتیں کی، دنیا تک پہنچی، مسلمانوں نے غم و غصے کا اظہار کیا۔ عرب میں ایک مفتی نے فتویٰ دے دیا کہ انڈیا معافی مانگے ورنہ ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کرو، ان کی پروڈکٹس کا جو بنائی ہوئی چیزیں بائیکاٹ کرو۔ عرب ممالک سے آواز اٹھی، 4 گھنٹے میں موذی حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑ گئے۔ اس کو لوگ مودی کہتے ہیں، میں موذی کہتا ہوں۔ موذی کا مطلب تکلیف دینے والا۔ اس نے گجرات میں مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا، کیونکہ سازشیں ہیں دنیا میں، ساری دنیا جو ہے کفر و ملت واحدہ، سارے مل کے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف۔ انڈیا میں برقعے کے خلاف باتیں ہوئیں، انڈیا میں جہاد کے خلاف، انڈیا میں حجاب کے خلاف، انڈیا میں حلال گوشت کے، انڈیا میں مساجد کے لیے جو کاروائیاں پچھلے 1 سال سے شدت سے ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ سن لو، ہندوستان کا راج تمہارے پاس نہیں ہے، ہندوستان کا راج میرے خواجہ کے پاس ہے۔ سن رہے ہو؟ تم لوگوں نے جو کچھ کیا ہے، شکر ہے عرب سے بولے، تم نے اب ان 2 آدمیوں کو پارٹی سے نکالا ہے، یہ بات کافی نہیں ہے، ان کو سزا دینی ہوگی۔ گستاخی کے لیے حکومتی سطح پر معافی چاہنی ہوگی۔ حالانکہ اسلامی سزا تو اور ہے، مگر تمہارے پاس اسلامی حکومت نہیں، اس لیے تم معافی چاہو اور ان کو سزا دو، ورنہ مسلمان اپنے نبی کے لیے کٹ تو سکتے ہیں، بک تو سکتے ہیں نبی کے نام پر، جھک تو سکتے ہیں نبی کی غلامی میں، مگر تمہارے سامنے نہ جھکیں گے، نہ تمہارے ہاتھوں بکیں گے۔ سن لو، جان دے دیں گے، نبی کی عزت پر آنچ برداشت۔ یہ ہم سب کا جذبہ ہونا چاہیے، اگر نہیں ہے تو ہم مومن نہیں ہیں۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے بادشاہ ہارون رشید نے فتویٰ پوچھا، اگر نبی کی گستاخی ہو رہی ہو تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ امام مالک، جن کا لقب تھا امام مدینہ، امام دار الہجرہ، آپ سنتے رہتے ہیں مدینہ میں ہی ان کا مزار، انہوں نے کہا مسلمانوں کو بدلہ لینا چاہیے۔ ہارون رشید نے کہا اگر وہ بدلہ نہیں لیتے تو امام مالک نے کہا ان کو مر جانا چاہیے، ان کا زمین پہ رہنا درست نہیں۔ ہمارے نبی کے خلاف باتیں ہوں اور پھر کہا جائے کہ دنیا میں امن رہے گا، یہ ٹیررزم ہے۔ انہوں نے دہشت گردی کی ہے، انہوں نے گستاخی کی ہے، ہم اس پر رعایت کر سکتے؟ ہمارا مطالبہ، ہمارے اس وقت موجودہ حکمران جو شاید بھارت کی محبت میں اندھے ہیں، وہ سن لیں۔ تم لوگ پہلے بھی سن چکے ہو، تم نے جب جو کچھ فیصلے کیے تھے ختم نبوت کے حوالے سے، ناموس رسالت کے حوالے سے، تمہاری رسوائی پہلے ہو چکی ہے۔ ابھی بھی کوئی عزت نہیں ہو رہی ہے، لیکن نبی کی عزت کے معاملے میں نرم موقف رکھو گے تو تم اب اور زیادہ ذلیل ہوو گے۔ اور وہ خان صاحب اپنی حکومت گئی تو یورپ کو للکار رہے ہیں، امریکہ کو للکار رہے ہیں، نبی کی عزت کی بات پہ ان کو کیا ہو گیا تھا؟ اس وقت کہہ رہے تھے نہیں فرانس سے تعلقات بگڑ جائیں گے، ایکسپورٹ خراب ہو جائیں گے۔ دیکھ لیا، محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی۔ اگر عزت چاہتے ہو اور واقعی دنیا سے آزادی چاہتے ہو کہ تو کوئی تم پر حکومت نہ کرے تو پھر نبی کے غلام بن جاؤ، ورنہ کامیاب ہو سکتے نہیں۔ ذہن میں رکھنا۔ تو ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ انڈین گورنمنٹ معافی چاہے اور ان کو سزا دے۔ نہیں دیں گے تو مسلمان پھر
اپنے نبی کے لیے خاموش۔ اللہ کرے ہم لوگ عملی مسلمان بنے۔ دیکھو ایک تبلیغ ہوتی ہے لوگوں کو کہنا نماز پڑھو روزہ، آپ کرو، مسجدیں آپ کی خالی، فجر میں کتنے نمازی ہوتے ہیں، ایک سب پوری نہیں ہوتی، میچ دیکھنے کے لیے 6 گھنٹے 8 گھنٹے لگا دیتے ہیں۔ عملی مسلمان بنو، پھر تمہارا رعب قائم ہوگا۔ پروفیسر اقبال مجددی لاہور میں بہت بڑے لکھاری بھی تھے، قابل شخصیت تھے، انتقال کر گئے۔ بہت کتابیں لکھی انہوں نے۔ ہمارے علامہ ڈاکٹر غفران علی صدیقی امریکہ میں کئی مرتبہ یہاں آئے، انہوں نے آپ نے زیارت کی ہوئی ہے۔ ان کے بڑے بھائی عرفان علی صدیقی امریکہ میں سیڑھیوں سے گرے، ان کا سر پھٹا، خون اتنا بہہ گیا کہ وہ وفات پا گئے۔ عامر لیاقت حسین آپ نے سنا، کل اس کی بھی وفات ہو گئی۔ اس میں کچھ خوبیاں تھیں، کچھ خامیاں تھیں، لیکن نبی کے عشق کے لیے ہمیشہ اس نے آواز بلند کی۔ اللہ اسے بھی معاف فرمائے۔ بہت مشہور نعت خوان سائیں شفاعت علی قادری پنجاب میں، وہ بھی انتقال کر گئے۔ اللہ ان تمام اہل ایمان کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے درمیان وزیر اہل سنت جناب حاجی ڈاکٹر محمد حنیف طیب صاحب، آپ کو پتہ ہے جب کبھی ایسا موقع آتا ہے تو حاجی صاحب ہمت کرتے ہیں، حالانکہ طبیعت ان کی کمزور، مگر دین کے لیے وہ ہمت کرتے ہیں، نکلتے ہیں، اجلاس بلاتے ہیں، خبریں، آواز بلند کرنا، صدا لگاتے رہنا، یہ تو نہیں ہے نا کہ کچھ بھی نہ کریں۔ تو وہ تشریف لائے، مجھے انہوں نے کل فون کیا تھا پرسوں کہ مظاہرہ کرنا ہے۔ میں نے کہا جی کیوں نہیں کریں گے، نبی کے نام پر اگر ہم مظاہرہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر ہمارے لیے اور زیادہ بری بات۔ تو نماز کے بعد سلام پڑھتے ہی آپ سب نے جانا نہیں ہے، گیٹ پہ جمع ہو جانا ہے، اور مل کے آپ لوگ بکھر جاتے ہو، مل کے ایک جگہ جمع ہونا، 5 سے 7 منٹ 2 باتیں ہوں گی، دعا ہوگی، نعرہ لگائیں گے نبی کی شان کا، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں نے سلام کے بعد گیٹ پر جمع ہونا نہیں۔ ابھی حاجی صاحب آپ سے مخاطب ہوں گے، میں یہ جلدی رک کے پڑھ دوں۔ شرجیل کی والدہ کی مغفرت کی دعا کریں۔